ہے جی، ایک لگائیں اور کانشیس میں آ جائے گا، وہ آپ کو لے آئے گی کانشیس میں کہ آپ کدھر ہو رہے ہیں. آپ کو میں ابھی ہوش کے ناخن نا ابھی کہلواتی ہوں، 14 طبق روشن رہیں گے، سب ہوش آ جائے گا. ہاں ہاں جی، کیا کریں؟ ہاں جی، لیکن تعریف جو ہے نا، تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ تعریف سے آپ کا کیا فیلنگ آتی ہے؟ خوشی آتی ہے، وہ بھی سب کانشیس میں ہے. تو ابھی تعریف جو ہے وہ سب کانشیس ہے، کانشیس میں لانا ہے. ہاں، ایک ہے کہ اپنی غلطی مان لیں. میں نے ایک دن اپنی بیوی کو چپ کرا دیا. چپ کیسے کرایا؟ مجھ پہ وہ کر رہی تھی کہ بھائی آپ نے یہ کرتے، یہ کرا، مطلب جو بھی. میں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے غلط کیا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا آئندہ کبھی یہ غلط نہ کروں، تو تم مجھے معاف کر دو. اور وہ چپ. اب کیا بولے گی؟ وہ اگلی دفعہ بولے اس نے، اس دن تو چپ ہو گئی. جب میں نے دوبارہ یہ کیا تو اب بولا آپ ہر دفعہ یہی کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور پھر وہی کرتے ہیں. لیکن اس کا فائدہ پھر بھی ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ بھائی آپ اس سے معافی مانگ لیں. دوسرا کیا ہے کہ آپ اس کو وہ سوال کر لیں جس سے اس کو سوچنا پڑے، اور اسی کے متعلق. یہ نہیں کہ بات ہو رہی ہے یہاں کی اور آپ جو ہے نا سوال کر رہے ہیں کہیں اور کا، تو وہ الٹا اور غصہ آئے گا. میں تم سے یہ بات کروں اور تم مجھے کوئی اور بات بتا رہی ہو. اسی کے متعلق سوال کر لیں جو اس کو سوچ کے جواب دینا پڑے. ہاں نہیں مطلب اچھا مجھے بتائیے میں نے جو کرا ہے کہاں پہ کرا ہے، کب کرا تھا، کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا، سوچنے. لیکن وہ اس وقت یہ مشکل کام ہے، یہ کام بہت مشکل ہے. تو آسان کام کیا ہے وہ یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہیں پہ اس کو رکھتے ہوئے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اب اس کا جذبہ ابھرا ہوا ہے غصے کا، ٹھیک ہے. اب دوسرا جذبہ ابھار دو اگر، تو یہ جذبہ بیٹھ جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ پہلے تو یہ بتائیے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ایک آدمی بہت غم میں ہے، اس کو بہت بڑی خوشی کی دے دو خبر تو وہ غم، خوشی میں ہے، کوئی غم کی خبر دے دو خوشی. ایک جذبہ جب دوسرا آتا ہے غالب آتا ہے، پہلا ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا نا؟ ہاں. تو اب کون سا جذبہ ابھاریں کہ غصے کا جذبہ بیٹھ جائے؟ خوشی کا جذبہ. اور خوشی کس سے حاصل ہوتی ہے سب کو؟ تعریف سے. اب آپ تعریف کریں، تعریف کریں. تو خیر یہ میں عورتوں کو سکھا رہا تھا. یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی ہے کہ عورت ہو یا کوئی بھی ہو، اگر قابو کرنا چاہتے ہیں بیوی کو، شوہر کو، کسی کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے نہیں ہوگی. بیوی خاص طور سے یہاں سے قابو میں نہیں آئے گی. کہاں سے آئے گی؟ یہاں سے. لیکن اس کو یوز کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ یہ عقل چاہیے. شعور میں رہتے ہوئے دل کو استعمال کرو، کیونکہ اگر شعور گیا اور صرف دل ہوا تو وہ بھی نیگیٹو میں چلا گیا، وہاں پہ جذبہ بھی نیگیٹو آ گیا تو الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے. خود تو کام رہنا. ابھی مطلب آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اصول یہ ہے آپ کو اس اسٹیٹ میں آنا پڑے گا کہ آپ کو بات غلط لگے، بری نہ لگے. اگر بری لگ گئی تو آپ خود وہیں چلے گئے تو پھر کیا ہینڈل کریں گے، کیا اصلاح کریں گے؟ صرف ریئیکٹ کریں گے، اپنی بھڑاس نکالیں گے. تو کیا کرنا ہے کہ مجھے بات تو غلط لگے، سامنے والے نے گالی دی ہے لیکن مجھے بری نہیں لگی، مجھے غلط لگی.
اب میں اس کی اصلاح کروں گا کہ گالی نہیں دینی چاہیے، تو میں پھر کس طرح بات کروں گا؟ اور مجھے وہ لگ گئی گالی. میں نے آپ کو بتایا تھا شاید، ایک بچی آئی کہنے لگی کہ میرے شوہر مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اور لیکن ایک گالی جو دیتے ہیں ماں بہن کے علاوہ وہ مجھے بہت بری لگتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو میں نے کہا وہ کون سی گالی ہے؟ کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں نا کتے کی بچی، یہ مجھے بہت بری لگتی ہے. اس کو بری کیوں لگتی ہے؟ اچھا پہلا سوال تو یہ ہے کہ ماں باپ کی جو گالی، ماں بہن کی گالی ہوتی ہے وہ بڑی ہے یا یہ بڑی ہے؟ نہیں، وہ تو اتنی بڑی ہے، وہ تو اتنی بڑی ہے کہ آدمی جو ہے نا الفاظ سے بول بھی نہیں سکتا. مطلب میں آپ کو نہیں سنا سکتا نا وہ کون کون سی گالی. یہ والی تو میں نے سنا دی، ٹھیک ہے، وہ تو بہت زیادہ معاملہ ہے. خیر اس سے بحث نہیں ہے. اس کو لگتی تھی یہ زیادہ، کیونکہ وہ کیا سمجھتی تھی، وہ اب میں اپنے باپ پہ جا رہی ہے، میرے باپ کو یہ کتا بول رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جو دوسری گالی میں ماں کے ساتھ جو حرکت کرنے کو بول رہے ہیں وہ نہیں وہ سمجھ میں آ رہا. خیر تو میں نے اس کو ایکسرسائز کرائی کہ تم نے گالیوں کو فیس کرنا ہے، جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو صبر کا پریکٹس کرائی، صبر کی. اور کیسے پریکٹس کرائی؟ کہ میں نے وہ الفاظ، وہ گالی اس کو دی. اور میں نے پچھلے ہفتے کہہ رہا ہوں، اس سے لاسٹ سیشن میں نے کہاں ختم کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ میں نے کہا تھا کہ ہم اپنے بچے ہوں، بیوی ہو، ماتحت ہو، شاگرد ہوں، ان کے دماغ میں ایٹم بم پھوڑتے ہیں. اور ایٹم بم کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے اثرات بہت دور تک، نسلوں تک جاتے ہیں. ایک وہ کیا ہے ایٹم بم؟ کہ جب ہم ایک جملہ بولتے ہیں. کون سا جملہ ہے؟ کیا کیا جملے ہیں جو بولتے ہیں؟ تم کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تمہارے دماغ میں بھیجا نہیں ہے، بھوسا بھرا ہے، تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو یہ کام نہیں کر سکتے. اور کیا بولتے ہیں؟ تمہارے بس کا ہی نہیں ہے. اور کیا بولتے ہیں؟ تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے، تم گدھے کے گدھے ہی رہو گے، کتنا بھی نہلا دو کوا ہی رہے گا، کالے رہے گا. تمہاری مثال تو وہ ہے. اور کون سے جملے ہوتے ہیں؟ تم کبھی پڑھ نہیں سکتے. اس میں تو تم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم پاس ہو جاؤ، اس میں اتنے نمبر لے آؤ، ناممکن. تم ڈاکٹر بنو گے، اللہ خیر رحم کرے، سارے مریضوں کا تو بس اگر 100 نہیں، آپ 100 کو لیں گے تو جو آپ جیسے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 90% کا کیلکولیشن نہیں ہے، لیکن میں ایک رفلی آپ کو بتاؤں، 90% جو ہے نا جو جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہو گئے. 10% جو ہے نا کیوں وہ 90% ایسے کیوں ہو گئے؟ بھائی میرا باپ کون میرے لیے، میری ماں کون میرے لیے، میرا استاد کون، ویری ویری امپورٹنٹ پرسن. مطلب میں ان کو بڑا مانتا ہوں، میں ان کو تجربے کار مانتا ہوں، میں ان کو سمجھدار مانتا ہوں. اور جب وہ ایک سمجھدار، ایک تجربے کار اور ایک امپورٹنٹ پرسن میری زندگی کی پرسنالٹی کہتی ہے کہ تم ایسے ہو، تو میں نے اس کو اگر قبول کر لیا، ہاں میں ایسا ہوں. ابھی کل میں کلاس لے رہا تھا بچیوں کی، تو اس میں ایک بچی نے کہا کہ میرا نام پڑ گیا مس توڑ پھوڑ. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ گھر میں کوئی بچہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی کام کرتا ہے الٹا کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے. تو ہم نے اس کو لیبل لگا دی، کیوں ایسا کرتی ہے یا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ ایک دن
وہ کوئی چیز لا رہا تھا، کچھ وجہ سے غلطی سے اس سے وہ گر کے ٹوٹ گئی. یہ غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے نا، یا بالکل نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. اب اس سے ہو گیا، اور وہ قیمتی چیز تھی. اب باپ نے یا ماں نے، اندھے ہو گئے ہو، دیکھ کے نہیں چلتی ہو، کیا دیا. اب جب یہ اتنی زور سے چیخے اور یہ جملے بولے تو وہ اس کا فیلنگ کون سی آئی؟ خوف کی. اب نظریہ یہ بن گیا کہ دیکھ کے نہیں چلتے ہو، یہ نہیں کرتے ہو، یہ اس کے ساتھ خوف اٹیچ ہو گیا ود ایکشن. جو ایکشن کیا تھا وہ بھی اٹیچ ہے اس کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ وہ بھی ایکشن. اب کیا ہوگا؟ جیسے ہی ملتی جلتی سچویشن آئے گی تو فیلنگ کون سی آ جائے گی؟ خود بخود خوف. ٹھیک ہے، اور ایکشن کیا ہوگا؟ وہی چھوٹ جائے گا یہاں سے. وہ جملہ تھا وہ اس ایموشن کے اندر ڈال دیا گیا. کبھی نہیں سنا آپ نے بیویوں سے کہیں سے؟ میں آج تک نہیں بھولی جو آپ نے ایک جملہ کہا تھا اتنے عرصے پہلے. میں تو روزانہ سنتا ہوں، اور مجھے پھر وہ جملے نکالنے پڑتے ہیں ان کی زندگی سے، کیونکہ اس میں کرنٹ آج بھی ہے. 10 سال 20 سال ہو گئے، آج بھی کرنٹ ہے اس میں. دھاڑے مار مار کے روئے میرے پاس. ہمارے پاس تو یہاں ٹائم ہی کم ہوتا ہے، ورنہ تو میں یہاں پہ آپ کو ایکسپیریمنٹ کراتا کہ پھر ہم نے اس کو کس طریقے سے اس کا نکالا کہ ہم نے کرسی پہ بٹھایا اس بچی کو، اور اس بچی کو کہا کہ دیکھو اب میں تمہیں یہ گالی دوں گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ کیسے صبر کیسے ہوگا؟ طریقہ بتائیں مجھے صبر کا. یہ جو ہم صبر کرتے ہیں نا، صبر جو ہے، صبر کہتے ہیں، صبر کا لغوی معنی کیا ہے؟ روکنا. روکنا. اب کس کو روکنا؟ 3 چیزوں کو روکنا. سب سے پہلے اگر کہتے ہیں میں نے ہاتھ کو روکا، اس نے ایسا بولا دل چاہتا تھا ایک ماروں زندگی بھر یاد رکھے اور کبھی دوبارہ نہ بولے، دل چاہتا تو منہ پہ تھپڑ ماروں، لیکن میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، میں نے ہاتھ کا صبر کیا. لیکن میں بھی جواب دے سکتا تھا، میں بھی جواب دے سکتی تھی، اور ایسا دیتی کہ زندگی میں کبھی اس کی زبان نہیں کھلتی میرے آگے، لیکن میں چپ رہی، میں نے زبان کو روکا. لیکن دل میں نے اس کی ایسی تیسی کری، پوری نسل کو میں نے جنا، اس کو جنا چھوڑا نہیں، پوری نسل کو، اور میں نے اس کو قبر میں پہنچا کے کیڑے دلوا کے ہی چھوڑا. تو دل سے صبر اندر سے نہیں ہوا. تو جب اندر سے نہیں ہو رہا، یہ باہر سے کیوں روک رہے ہو؟